وہ کون سے ایسے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں کرتا؟ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انہی 3 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دفعہ سیدنا امام جعفر علیہ السلام لوگوں کو آواز اور نصیحت فرما رہے تھے اور آپ قربانی کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قربانی قبول فرماتا ہے، لیکن 3 لوگ ایسے بدبخت ہیں جن کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا حج قبول ہوتا ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام علیہ السلام، وہ بدقسمت لوگ کون ہیں جن لوگوں کی قربانی اور حج بھی قبول نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا، پہلا انسان شرک کرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کو کسی اور کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن اصحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں قربانی پر اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس جانور کی قربانی کرو گے، اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی دے گا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا، اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اس کے بالکل قریب رہو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے وجہ پوچھی اور فرمایا کہ بابا جان، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس احادیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کیا، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کی ساری عمر گناہوں سے پاک گزری ہے اور جس کی پاک دامنی کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا ساری امتوں کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت ساری امت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کرتے ہیں، یعنی ایسے پیسوں سے قربانی خریدتے ہیں جو پیسے حرام طریقے سے کمائے گئے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت، تیسرے بدقسمت لوگ کون ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والوں کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ ان کی قربانی ضرور قبول کرتا ہے۔